بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہمیشہ علم نجوم کے اسرار و رموز سے آپ کو مطلع کرتا چلا آیا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو علم نجوم کے رازوں سے اور مخفی اسرار سے آگاہ کروں گا۔ ایک راز آپ کے سامنے منکشف کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ اس علمی خزانے کو شیئر کر رہا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ایک فیکٹ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بلڈ مون جو پچھلی کئی صدیوں سے ہو رہے ہیں، ان کا تعلق سیدھا سیدھا یہود پہ اور عالم اسلام پہ رونما ہوتا ہے۔ اس حوالہ سے میرا ایک تفصیلی ویڈیو ہے جس میں نے ہر صدی میں ہونے والے بلڈ مون کی تفصیل بیان کی ہے، تاریخی حقائق کے ساتھ۔ یہ فیکٹس ہیں، یہ سب میں نے بیان کیے ہیں، اور یا مقبول جان ان کا ایک بڑا تفصیلی کالم بھی ان موضوعات پہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آن دا ریکارڈ انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ تو یہ تو طے ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بلڈ مون یہودیوں کے ہاں ان کے گریٹر اسرائیل کی ایک نشانی سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ بلڈ مون کا یہودیوں کو نقصان ہوا ہے، سوائے جب سے یہ 1948 کے بعد اب تک جتنے بھی بلڈ مون ہوئے ہیں وہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب سر دست میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنے بھی ہمارے عرب منجمین ہیں، مسلمہ ابن مجریتی ہیں، ابو الماشر بلخی ہیں، الخوارزمی ہیں، ابو علی سینا ہیں، فارابی ہیں، الکندی ہیں، ان سب نے بیان کیا۔ آپ گوگل کر سکتے ہیں، یہ جھوٹ کا تو دور ہی نہیں ہے، آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ بلڈ مون کا ریلیشن شپ فارس کے ساتھ ہے، پرشیا کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایران اسرائیل وار چل رہی ہے، اور اس وار میں یہ بلڈ مون کیا کردار ادا کرنے والا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر مرتبہ بلڈ مون سے چند دن پہلے یا چند دن بعد دنیا میں کوئی بڑا سانحہ یا حادثہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ آپ اگر میرا یہ ویڈیو دیکھیں گے تو میں نے اس پہ پوری تفصیل آپ کو بتا دی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں اوریا مقبول جان کا جو کالم ہے اس کا لنک بھی میں شیئر کر دوں، ڈسکرپشن میں وہ لنک آپ کو دے دوں، تو آپ اسے بآسانی پڑھ سکتے ہیں، ساری بات آپ سمجھ جائیں گے، یہ حقیقت ہے۔ اب یہ جو 3 مارچ کو بلڈ مون ہونے جا رہا ہے، اس کا اثر میں نے تفصیلی ویڈیو بنایا، اس میں آپ کو بتایا کہ 6 مہینے رہے گا۔ ویڈک سسٹم میں، سائیڈیریل سسٹم میں جو یہ بلڈ مون ہو رہا ہے، ان کے ہاں یہ لیو زوڈیکل سائن میں ہو رہا ہے، لیو کانسٹیلیشن میں ہو رہا ہے، برج اسد میں ہو رہا ہے، اور ہمارے ٹراپیکل ویسٹرن یونانی علم نجوم میں، اسلامی علم نجوم میں، عربک اور پرشین اسٹرولوجی میں یہ ورگو زوڈیکل سائن میں ہو رہا ہے۔ تو ہمارے اور سائیڈیریل سسٹم میں 29 درجات کا فرق اور تفاوت ہے۔ یہ فرق کیسے ہے یہ میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے سمجھا سکتا ہوں۔ فرض کیجئے یہ ایک پیمانہ ہے، اور اس کو آپ اپنی ناک کے سامنے سیدھ پہ رکھ لیں، اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ آپ کے بالکل ناک کے برابر ہے، لیکن جب آپ ایک آنکھ بند کریں گے تو اس کا مقام اور ہوگا، جب دوسری آنکھ بند کر کے دیکھیں گے تو اس کا مقام آپ کو اور نظر آئے گا۔ تو یہ دیکھنے کا زاویہ اور اینگل ہے، چیز جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اس کو سمجھنے کے زاویے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ وہ مقام ہے جہاں چاند کو گرہن لگ رہا ہے اور بلڈ مون ہو رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سائیڈیریل سسٹم میں یہ گرہن زوسما کے مقام پہ، جو شیر کی پشت ہے، دبر ہے، پیٹھ ہے، جس ستارے کو عربی میں الظہر یعنی پشت کہتے ہیں، یہ پشت کے مقام پہ ہو رہا ہے، اور یہ زوسما کا مقام ہے جس کو انگلش میں زوسما کہتے ہیں، عربی میں الظہر کہتے ہیں، یہ شیر کی پشت ہے۔ اور ہمارے علم نجوم میں
یہ برج سنبلہ کے 12ویں درجے پہ واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کو سمجھنے کا اینگل ہے کہ آپ اسے اس طرح دیکھ رہے ہیں یا آپ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں دونوں سسٹم ٹھیک ہیں، دونوں سسٹم مل کے کام کرتے ہیں۔ اب میری یہ گزارش کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو 12ویں درجے برج سنبلہ پہ گرہن ہو رہا ہے، اس پہ میں تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس کا عالم پہ کیا اثر پڑے گا، آپ پہ کیا اثر پڑے گا، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ علم نجوم ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس میں بہت سے اسرار و رموز ہیں۔ ذائچہ پڑھنے کے کم از کم 28 طریقے ہیں، اس کو سمجھنے کے 20 طریقے ہیں۔ آپ کانسٹالیشنز کو فالو کر رہے ہیں، آپ زوڈائیکل سائن کو فالو کر رہے ہیں، آپ فکسڈ سٹار کو فالو کر رہے ہیں، یا اس کی ڈگریز کو فالو کر رہے ہیں، یا جو اس میں سائبین پوائنٹس ہیں ان کو آپ فالو کر رہے ہیں، تو اس میں آپ جتنی باریکی میں چلے جائیں گے اتنے ہی نئے نئے رنگ اور حقائق آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے جو میں یہاں آپ کو اصل چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ شعر سے واقف ہیں؟ طلسم شیر و خورشید، یہ قدیم ایران کا، سلطنت پرشیا کا یہ نشان تھا، یہ سیمبل تھا کہ ایک شیر ہے اور اس کی پشت سے سورج نکل رہا ہے، طلوع آفتاب ہو رہا ہے۔ تو یہ صدیوں تک سلطنت پرشیا کا نشان رہا، اس کی علامت رہا، اس کا جھنڈا رہا، اس کا فلیگ رہا۔ آج کل سری لنکا کے ہاں بھی یہ جھنڈے پہ موجود ہے، لیکن اس کا جو آغاز ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں، آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ یہ اصل سیمبل لائن اینڈ سن یہ ایران کا ہے، یہ پرشیا کا ہے، فارس کا، قدیم فارس کا۔ اور رضا شاہ پہلوی حکمران جو تھا، جس کا بیٹا اب بڑا اتاولا ہو رہا ہے اور بڑے جشن منا رہا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ شیر و خورشید کا جھنڈا واپس ایران میں آئے، اور ایکس نے ایران کا جو جھنڈا جس پہ اس میں ذات اللہ لکھا ہے اس کو بدل کے یہی جھنڈا کر دیا ہے۔ لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے، اگر اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے کہ محترم شیر و خورشید کے طلسم بنانے والے اور ایران کا جھنڈا بدلنے کے خواہش مند لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے جھنڈے سے لفظ اس میں ذات اللہ ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ شیر اور شیر کی پشت سے ابھرتا ہوا سورج رکھا جائے، تو آسمانی نشان یہ بتا رہا ہے کہ جس مقام پہ تم نے سورج کو رکھنا ہے، جو تمہارا سیمبل ہے، تمہاری علامت ہے، تمہاری پہچان ہے، تمہاری شناخت ہے، اس مقام پہ میں چاند کو گہنا رہا ہوں۔ اس مقام پہ چاند گہنا رہا ہے تو اس سے سلطنت پرشیا کا جھنڈا زوال پذیر ہو رہا ہے، گہنا رہا ہے، اور یہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ بات اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر اسے اس اینگل سے دیکھا جائے کہ یہ سلطنت پرشیا کا زوال ہے اور ایک نیا شیر آنے کو ہے، تو ہاں، اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ یہ کومنٹس میں آپ مجھے بتائیں گے، یہ دلچسپ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں، اور ہم آنے والے دنوں میں، آنے والے چند ہی مہینوں میں فیصلہ کن مارکے ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور ان تمام موجودہ حالات کا جو اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 2 مارچ 2026، یہ وقت بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شیر کا مقام ہے جہاں سے طلسم شیر و خورشید پوری دنیا پہ حکومت کرنے، اقتدار کو قائم کرنے، اپنی عظمت، سطوت، خطوت، جلالت اور اپنے جاہ و جلال کو اور اقتدار کو اور مضبوط سلطنت کو ظاہر کر رہا ہے۔ لیکن یہاں چاند گہنا رہا ہے۔ یا تو یہ اس کا بالکل ڈاؤن فال ہو رہا ہے، رضا شاہ پہلوی اور سیکولر، لبرل، لادین، ملحد اور مغرب نواز اور یہود و نصارہ کے چٹے بٹے، شرابی، زانی، بدکار لوگ، جن کا اب یہ نشان بن چکا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ایران میں ہمارا اقتدار آ جائے، تو یہ ان کے اقتدار کے منہ پہ تماچا ہے اور ان کے جھنڈے کی ایسی کی تیسی پھیری جا رہی ہے۔ یہ آسمانی نشان ہے، اس کا ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو اگر مان لیا جائے، ہمارے ٹراپیکل سسٹم میں چاند جس مقام پہ آ کے گہناتا ہے اور بالکل بجھ جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ چمکتا ہے،
تو اس کو ریبوٹ کیا جاتا ہے، ریفریش کیا جاتا ہے. ایک بار یہ چاند یہاں پہ جب گہنائے گا تو برج اسد اور یہ شیر یہ اندھیرے میں چلا جائے گا، لیکن اس کے بعد جب چاند دوبارہ چمکے گا تو اس کو ایک نئی حیات ملے گی. تو اس کا معنی یہ بنے گا، دوسرا معنی، کہ ایک شیر اب جا چکا ہے، ایک شیر کا دور ختم ہو چکا ہے، اب دوسرے شیر کی آمد ہے، اب ایک نیو لائن آ رہا ہے. تو یہاں سے جو ایران کے موجودہ اسلامی رجیم کے خلاف ہیں وہ تو بڑے خوش ہوں گے کہ اب جو نیا شیر آ رہا ہے، اس شیر سے مراد ہمارا ہی طلسم شیر و خورشید والا شیر آ رہا ہے کہ ایک شیر اب چلا گیا، اب نیا شیر آ رہا ہے. لیکن اگر یہ رضا شاہ پہلوی والا شیر نہ ہوا اور قدیم ایران کی شہنشاہت کا جو نشان ہے یہ شیر اگر نہ ہوا، اور یہ شیر امیر کائنات امام علی ابن ابی طالب حیدر قرار صلوات اللہ وسلام علیہ کا شیر ہوا جو ان کے پہلو میں بیٹھا ہے، یہ شیر حیدر قرار ہوا اور حیدر قرار کے بیٹوں میں سے کوئی اور شیر آ گیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ہے اس کے سارے اینگل جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب یہ ویڈیو سند رہے گا، ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا شیر گیا ہے، کون سا شیر آ رہا ہے. بہرحال یہ ساری بات شیر سے اور پرشیا سے جڑی ہوئی ہے. میں نے جو ویڈیو گرہن پہ لگایا تھا اس میں نے ابو معاشر بلخی کی روایات پڑھی ہیں کہ جب رمضان المبارک میں گرہن ہو یا برج سنبلہ میں گرہن ہو تو اس گرہن کا اثر سیدھا سیدھا ایران پہ پڑتا ہے، اہل فارس پہ پڑتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز دیکھتے ہیں. تو طلسم شیر و خورشید بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. طلسم شیر و خورشید کی بھی ایک اپنی پاور ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ذات اللہ، اسے مٹانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ علم نجوم کے کئی پہلو ہیں. ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کے بارے میں مسلمہ ابن مجریتی نے کچھ حقائق بیان کیے ہیں انہی کی تعلیمات کی روشنی میں. اس کا ایک دوسرا پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مسلمہ ابن مجریتی کا بڑا مشہور مقولہ ہے جسے ویسٹرن اسٹرالوجرز نے اپنی بکس میں نقل کیا ہے. ابن مجریتی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے وقت کی حقیقت کو دریافت کرنا ہے، دنیا میں کیا ہونے والا ہے یہ دریافت کرنا ہے، تو سیاروں، ستاروں اور کواکب کی آمد و رفت پہ نگاہ ڈالو. اور اگر آپ نے انسانوں کے حالات کو معلوم کرنا ہے تو ان کے مشاہدات، ان کے افعال، ان کے کردار، ان کی فہم و فراست اور ان کی بصیرت پہ نگاہ ڈالو. انسانوں کا کردار مشاہدہ کرنے سے آپ کو حقیقت دریافت نہیں ہوگی جب تک آپ آسمان کا مطالعہ نہ کر لیں. جب آپ آسمان پہ مظاہر قدرت کا معائنہ کریں گے تو انسانوں کی حقیقت سے بھی آپ آگاہ ہو جائیں گے. اس بات کو سمجھیں. مسلمہ ابن مجریتی نے جو اصول وضع کیا ہے، اب ایک بات آ گئی ہے، میں اسے بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. انسانی رویے بالکل بدل چکے ہیں. دنیا میں اب کوئی اخلاق، کوئی تمیز، کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی جو رکھ رکھاؤ ہوتا تھا، یہ سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے. مغرب نے جو اپنی تہذیب مغرب کا ایک لبادہ اوڑھ رکھا تھا، وہ غزہ کے ہونے والے مظالم شدیدہ کے بعد دنیا کے سامنے بالکل واضح ہو چکا ہے، عیاں ہو چکا ہے. جب بش نے، امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا تو جھوٹے الزامات لگائے تھے، لیکن اس وقت جو ان کے ادارے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ بھئی ان کے پاس بڑا اسلحہ موجود ہے اور یہ خطرہ ہے. لیکن اس مرتبہ جب ایران پہ حملہ ہو رہا ہے تو بے شرمی، ڈھٹائی، بے غیرتی، بے حیائی اور کوئی قاعدہ، کلیہ، قانون، وضابطہ کچھ بھی نہیں ہے. اب بغیر کسی قاعدے قانون کے جب وہاں کا جرنل کہہ رہا ہے اور ذمہ دار اداروں کے افراد کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، اس کے باوجود اسے شہید کر دیا جس کا فتویٰ تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، چونکہ اس سے بنی نوع انسانیت جل جاتی ہے، بے گناہ لوگ مر جاتے ہیں، تو یہ حرام ہے. تو جو امن کا نمائندہ تھا، جو ایٹم بم کو حرام کہہ رہا تھا، اس کو ہی شہید کر دیا یہ الزام لگا کے کہ آپ ایٹم بم بنا رہے ہیں، اور کوئی ثبوت نہیں ہے.
تو کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے، وینزویلا سے جس کو جی کرا اٹھا لیا. مطلب اب غزہ میں جو اتنا قتل عام ہوا ہے، اس قدر جو خون ریزی کی گئی ہے، نسل کشی کی گئی ہے، تو کوئی شرم ہی نہیں ہے، کوئی کسی کو احساس ہی نہیں ہے. اقوام متحدہ بالکل کند ہو چکا ہے، بیکار ہو چکا ہے. کسی کو جرت نہیں ہے، کسی کو ہمت نہیں ہے. اور سوائے اسپین کے کسی نے بھی رہبر معظم کی شہادت پہ مغربی ممالک میں سے سوائے اسپین کے کسی نے بھی اس کا رد نہیں کیا، اس پہ احتجاج نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ غلط ہوا ہے. باقی آپ دیکھ لیں پورا یورپ ویسے بڑی انسانی ہمدردی کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. خیر بہرحال یہ باتیں لمبی ہو جائیں گی. دنیا پہ اب جو ہے نا مائٹ از رائٹ کا قانون چل رہا ہے. ٹھیک ہے، چلا لیا آپ لوگوں نے. اب یہ آسمان پہ ایک الگ نشان ہے کہ یہ جو چاند گرہن ہو رہا ہے زوسما کے مقام پہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ چاند ہے جو 3 مارچ کو بلڈ مون ہوگا، یہ گہنائے گا، اور یہ زوسما کا مقام ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا. اور یہ پورے کا پورا آپ کو یہ ورگو زوڈیکل سائن ہے، یہ ورگو ہے، یہ ورگو کانسٹیلیشن ہے، اور اس کے اوپر یہ لیو ہے. اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے آپ تو یہ ہمارا برج سنبلا کا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ 12واں درجہ بنے گا، اور ان کے ہاں یہ زوسما کے مقام پہ لیو میں ہو رہا ہے. تو یہ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، یہ پہلو آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے. یہ آپ کو ایک ستاروں کا جھرمٹ، ایک بہت بڑا عظیم کانسٹیلیشن، ایک دیوار بناتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا نام سلیشیل اسٹرولوجی میں کانسٹیلیشنز میں گریٹ رائٹ پیلس وال ہے. اسے ایک عظیم دیوار کہا جاتا ہے. تو ایک عظیم دیوار کے مقام پہ چاند کو گرہن لگ رہا ہے. یہ جو عظیم دیوار ہے اسے بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اب تک تو جھگڑا یہ تھا نا کہ ویدک سسٹم کہہ رہا ہے کہ یہ لیو میں ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ ورگو میں ہو رہا ہے، لیکن ایک تیسرا سسٹم بھی موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے یہاں بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے. یہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو چاند گرہن ہو رہا ہے یہ گریٹ وال کے اوپر ہو رہا ہے. یہ گریٹ وال کیا ہے؟ گریٹ وال کئی سینکڑوں ستاروں سے مل کے بن رہی ہے. یہ ایک عظیم دیوار ہے جس میں سب سے بڑا اہم جو ستارہ ہے وہ ہیڈرا ہے. یہ ایک عظیم اژدہا ہے. تو یہ جو اژدہا ہے اس کے بھی کئی پہلو ہیں. یہ سہونی اژدہا نہیں ہے. چلیں اگر اس کو آپ سہونی اژدہا بھی مان لیں تو یہ اس کا زوال ہے. لیکن مسلم منجمین کے نزدیک یہ جو دیوار ہے، یہ جو سد اکبر ہے، عظیم دیوار ہے، اس کا ایک ایک ستارہ جو فکسڈ ہے اس کا نام جرنل ہے، جج ہے، جیوری ہے. یہ ترتیب کے ساتھ اس میں جو سب سے پہلا آپ یہ ستارہ دیکھ رہے ہیں الفارد، یہ عظیم ترقی، بلندی، شہرت، عروج اور انصاف کا ستارہ ہے. فارد عربی زبان کا لفظ ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے. یہاں پہ نام رکھے جاتے ہیں فارد. فارد ایک روشن ستارہ، خوش قسمتی کا ستارہ ہے. تو یہ جج ہے، یہ ستاروں میں جج کا کام کرتا ہے، اور اس پوری جو گریٹ پیلس وال ہے اس میں یہ فیصلہ کرتا ہے. اس کے بعد یہ ہیڈرا ہے، یہ اس کا وزیر ہے. اس کے بعد یہ جو چھوٹے چھوٹے اس میں بے پناہ ستارے ہیں جو مل کے اس دیوار کو بنا رہے ہیں، اس چاند کو یہاں پہ لا رہے ہیں. ان ستاروں میں کوئی جرنل ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی جلاد ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی منصف ہے. ان کے مختلف نام ہیں، سارے ہی جج ہیں. یہ پورا ججوں کا ایک پینل بیٹھا ہوا ہے، پوری جیوری بیٹھی ہوئی ہے ججوں کی. یہ عدالت لگی ہوئی ہے، آسمانی عدالت آپ اس کو کہیں، ستاروں کی آسمانی عدالت. اس کے سامنے یہ چاند گرہن ہو رہا ہے.
انصاف ہوگا، قدرت کا انصاف ہوگا، قدرت کا انتقام ہوگا، قدرت دکھائے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ گوگل کریں ہیڈرا اور الفارد اور گریٹ رائٹ پیلس وال، بہت سے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو دیکھتے ہیں آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 2 مارچ 2026 ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔